یہ شیاطین کو دیکھتے ہیں اور شیاطین کے دیکھنے کی صلاحیت ان کی آنکھ میں، چکھنے کی صلاحیت بھی انسانوں سے زیادہ دوسرے جانوروں میں، سننے کی کان میں سننے کی صلاحیت بھی سارے جانوروں میں ہے، چھو کر کے دیکھنے کی صلاحیت بھی سارے جانوروں میں ہے، جنہیں ہم حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں، یہ ساری حص سارے حیوانوں میں، ساری حص سارے حیوانوں میں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حیوانوں میں حرکت کرنے کی صلاحیت ہے۔ پیڑ پودے کو ہوا لگتی ہے تب وہ حرکت کرتے ہیں، اگر ہوا نہ لگے تو پیڑ پودے حرکت نہ کریں، لیکن حیوان جانور یہ اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب ہے۔ تو دیکھیے یہ پانچوں کی پانچوں صفتیں انسان کے اندر بھی موجود ہے اور جانوروں کے اندر بھی موجود ہے، پیڑ پودوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن بھائیو غور کرو، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ عقل صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، عقل صرف انسان کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، کسی اور کو عقل نہیں دی گئی۔ تو اے نوجوانوں، اپنی عقل کا تو استعمال کرو، اپنی عقل کا تو استعمال کرو کہ کس لیے پیدا کیے گئے ہو، کس لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے، کس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا ہے۔ تھوڑا سوچنے کی صلاحیت تمہارے اندر بھی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو امتیازات عطا فرمائے ہیں، جن امتیازات کو دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے ہیں، ان امتیازات کو اگر آپ دیکھیں تو اسی کے ساتھ ساتھ تمیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ خیر اور شر میں فرق کرتا ہے، انسان سوچتا ہے تو اچھی چیز کو الگ کر دیتا ہے، بری چیز کو الگ کر دیتا ہے، جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے اس کو وہ لیتا نہیں اور جو فائدے کی ہوتی ہے وہ لیتا ہے۔ یہ انسان کی صفت ہے۔ تو یہ بھی تو سوچو کہ یہ دنیا کس لیے پیدا کی گئی ہے، یہ بھی تو سوچو کہ اس دنیا کے بعد کون سی دنیا ہے اور یہ اس دنیا میں کون سا عمل ہم کریں گے تو آگے فائدہ ہوگا اور کون سا عمل کریں گے تو نقصان ہوگا۔ جب انسان کو اللہ نے عقل بھی دی، انسان کو اللہ نے تمیز بھی دی، تمیز کے معنی فرق کرنا، یہ صلاحیت دی، تو ان صلاحیت کو انسان کو استعمال کرنا چاہیے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت بیانیہ عطا فرمائی۔ انسان گونگا بھی ہے تب بھی اشارے سے اپنی بات دوسرے کو بتاتا ہے۔ انسان کو سوچتا ہے تو اپنی سوچ کو دوسروں کے سامنے رکھتا ہے۔ انسان کبھی بیمار ہوتا ہے، اندر کیا تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کو وہ بولتا ہے، جانور نہیں بول سکتے، انسان بول سکتا ہے۔ نطق کی صفت اللہ نے دی، بولنے کی صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، دوسرے جانوروں کو یہ بیان کی صفت اور نطق کی صفت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ انسان کو دیکھو کہ اللہ نے انسان جیسا خوبصورت کسی کو نہیں بنایا، کوئی جانور ایسا انسان جیسا نہیں، کوئی پیڑ پودے نباتات جمادات میں سے حیوانات میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو انسان کی طرح خوبصورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ کو دیکھو کہ آنکھ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ پورے جسم میں سب سے زیادہ خوبصورتی اللہ نے چہرے میں عطا فرمائی ہے، اور چہرے سے بھی زیادہ چہرے میں سب سے زیادہ خوبصورتی اللہ نے آنکھ میں عطا کی ہے۔ شاعر کہتا ہے مزہ بہار کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ بہار کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سفیدی ہے، سیاہی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ کہ اس آنکھ کے اندر سفیدی بھی ہے، اس آنکھ کے اندر سیاہی بھی ہے، اس آنکھ کے اندر لال خوبصورت لال لال لکیریں بھی ہیں، اور اس کے اندر بارش بھی ہے، کہ اس کے اندر رونے کی بھی صلاحیت ہے، اور اگر انسان نہ روئے پھر بھی آنکھوں کے اندر برابر پانی چلتا رہتا ہے، ابر بارہ چلتا رہتا ہے۔ یہ آنکھ کی خوبصورتی شاعر نے بیان کی۔ انسان کی خوبصورتی کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بس اتنا کہا جا سکتا ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے
کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، نہایت عمدہ ڈھانچے میں پیدا کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو پیروں پہ کھڑا کیا، اور یہ انسان دو پیروں پہ نہایت اطمینان سے کھڑا رہتا ہے اور چلتا ہے، پھرتا ہے، دوڑتا ہے، کودتا ہے، پھانستا ہے۔ دوسرے کسی جانور کو اللہ نے اس طرح سے دو پیروں پہ نہیں چلایا ہے، اور دو پیروں پہ اتنی طاقت اور قوت اور قدرت نہیں دی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کی مکرمت میں، انسان کی افضلیت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مستقیم القامت انسان کو بنایا اللہ نے، سیدھا کھڑا ہونے والا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ دوسرے جانوروں کو زمین پہ چلنے والا بنایا، یا چار پیر دیے یا اور بھی 1000 پیر دیے کہ وہ چلتے ہیں، جیسے ایک کیڑا ہے جس کو 1000 پیرا ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے پیر ہیں، ان کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن انسان کو صرف 2 پیر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ جس پر انسان چلتا ہے۔ یہ انسان کی خوبی ہے۔ ابن تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس دیا ہے، وہ اشرف النفوس ہے۔ جو انسان کو اللہ نے بدن دیا ہے وہ اشرف الابدان ہے، جسم سارے جسموں سے عمدہ ہے۔ انسان کا جسم سارے جسموں سے عمدہ ہے، کسی کا جسم انسان کے جسم جیسا نہیں، اور کسی کا نفس انسان جیسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب کچھ دینے کے بعد جو خوبی عطا کی ہے وہ اپنی معرفت عطا کی ہے، کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی معرفت عطا کی۔ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ویسی معرفت نہیں دی جیسی معرفت انسان کو دی۔ انسان جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اللہ کی معرفت شروع ہو جاتی ہے، اور جب انسان زندگی میں اعمال اسلامی انجام دیتا ہے تو اس کی معرفت بڑھتی رہتی ہے۔ جب وہ تسبیحات پڑھتا ہے اور معرفت بڑھتی ہے، جب وہ اپنی فکر میں وہ اللہ کی وحدت میں لگاتا ہے اور اللہ کی معرفت میں لگاتا ہے تو اسے ترقی ہوتی ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو معرفت، اللہ کی معرفت مسلمان کو قبر میں بھی ہوتی ہے، اور قبر میں بھی اللہ کی معرفت بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ قبر سے اٹھے گا تب بھی اللہ کی معرفت ہوگی، کہ اللہ نے کہا تھا کہ قبر سے تم لوگوں کو اٹھنا ہوگا، اور یہ پوری زمین قائم صفا بالکل صفا سیدھی بنا دی جائے گی، اور تم سب چل کر کے دوڑ کر کے پہنچو گے میدان محشر میں، ملک شام میں، اسی زمین پر تم دوڑ کر کے جاؤ گے۔ تو انسان جب قبر سے اٹھے گا تو اسے قرآن کی آیت یاد آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قبر سے اٹھنے کو بار بار بیان کیا، یہ وہی دن آ گیا، اللہ کی معرفت اور بڑھے گی میدان محشر میں، اور اس کو معرفت بڑھے گی، اور جب وہ کتاب نامہ اعمال ملے گا اور معرفت بڑھے گی، جب جنت میں جائے گا تو اور اللہ کی معرفت انسان کو بڑھے گی، اور جب وہ معرفت مکمل کب ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے گا، جب انسان کو معرفت خداوندی مکمل ہو جائے گی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ